اللہ نے مذہب سب کے لیے بھیجا تھا، اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا تھا۔ جس نے اسلام کو مانا وہ مسلمان کہلائے۔ اسلام انسانوں کے لیے آیا تھا۔ یہ کہنا کہ اسلام تو مسلمانوں کا مذہب ہے، مسلمانوں کا کیا؟ اسلام انسانوں کے لیے آیا تھا۔ وہ انسان جو جہالت کی دھوپ میں تپ رہے تھے، وہ انسان جو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ انسان جو ریت کے ذروں کی طرح منتشر تھے، وہ انسان جو غلاموں اور کنیزوں کو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے، وہ انسان جو سود خور تھے، وہ انسان جو شراب پانی کی طرح پیتے تھے، وہ انسان جن کے سماج میں عورت کی کوئی عزت نہ تھی، وہ انسان جو غریب اور کمزور کو جینے کے حق سے محروم کیے تھے، ان کو آدمی بنانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ جنہوں نے مانا وہ مسلمان کہلائے، ورنہ اسلام مسلمانوں کے لیے تھوڑی آیا تھا۔ یہ تصور کہ یہ تو مسلمانوں کا دین ہے، مسلمان اس کے ہیں، نہ کہ یہ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان اس کے ہیں، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمان اس کے ہیں، اگر مانیں اس کو، اگر قبول کریں اس کو، تو مسلمان اس کے ہیں۔ یہ کہنا کہ مسلمانوں کا دین ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام بیمار انسانیت کے لیے ایک علاج تھا۔ ایک دوا ایجاد ہوتی ہے، ہمارے سامنے بہت سی دوائیں ایجاد ہوئیں، اتنی عمر میں ہم نے بہت سی دواؤں کو ایجاد ہوتے دیکھا ہے۔ پہلے ٹی وی جو تھی وہ ایسا مرض سمجھی جاتی تھی کہ ان کا قبر کھود کے آتی ہے۔ ہمارے لڑکپن میں، نوجوانی میں، جس کو ٹی بی ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ اس کا مرنا تو کنفرم تھا، اب کب مرے گا یہ معاملہ ہے۔ آج یہ کوئی مرض ہی نہیں رہا۔ سینکڑوں بیماریاں پھیلتی نہیں، شہر کے شہر مر جاتے تھے، دیہات کے دیہات مر جاتے تھے، پلیٹ چلتا تھا، بچوں کے اسمال پاکس ہوتی تھی، اسی طرح سے اور سینکڑوں بیماریاں تھیں، سمجھے آپ، کالرا چلتا تھا، اور وبائی امراض میں لوگ مر جاتے تھے، پورے گاؤں کے گاؤں مر جاتے تھے۔ اب ان سب کا علاج دریافت ہو گیا۔ کتنے آدمی آج دنیا میں گھوم رہے ہیں، جن میں سے ایک میں بھی ہوں، کہ اگر بائی پاس نہ ہو جاتا تو آج میں یہاں پڑھنے کے لیے بیٹھا نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے بھی علاج، تو علاج جو ہے وہ کسی مذہب کے لیے تھوڑی مخصوص ہے۔ علاج جو سائنٹسٹ دوا ایجاد کرتا ہے وہ کوئی مذہب کے نام رجسٹرڈ تھوڑی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ یورپین کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ افریقن کے لیے ہے اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ ایشین کے واسطے ہے، یہ انڈین استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بقیہ دنیا مرتی ہے مرے۔ دوا جب ایجاد ہوتی ہے تو وہ انسان کے لیے ہوتی ہے، بیمار انسان کے لیے ہوتی ہے۔ دوا بیمار انسان کے لیے ہوتی ہے۔ اب جو اس دوا کو استعمال کرے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، جو نہ استعمال کرے وہ مر جاتا ہے۔ روا بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، اسلام بھی جس نے انسان بنائے ہیں، سب انسان، خالی مسلمان نہیں، خالی عرب والے نہیں، افریقہ والے بھی، امریکہ والے بھی، یورپ والے بھی، آسٹریلیا والے بھی، ایشیا والے بھی،
جس نے یہ سارے انسان بنائے ہیں. انا خلقنا الانسان، قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا. تو انسانوں کا خالق اللہ ہے، سب انسانوں کا خالق اللہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی اور اللہ نے بنایا ہو، آپ کو کسی اور اللہ نے بنایا. ایک ہی اللہ ہے جس نے سب کو بنایا. تو جب سب کو بنایا اور سب اس کے مخلوق ہیں، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسپیشل کلاس کے ہیں؟ اچھا، تو اب اس نے ہمارے لیے دوائیں بھیجی. جس طریقے سے حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنے عوام کی ہیلتھ کا خیال رکھے، کتنے اسپتال ہیں، کتنے انتظامات ہیں، کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کتنے لیبوریٹریز ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈھمک ہے، تو یہ سب کہے کے لیے ہے تاکہ یہاں کے سٹیزن جو ہیں وہ صحت مند رہیں، انسانوں کا علاج ہو. اچھا، پھر ایک ملک کے لوگ علاج کرنے دوسرے ملک میں جاتے ہیں جہاں بہتر فیسلٹیز ہیں، تو وہ اس لیے انکار نہیں کر دیتے کہ تم تو ایشیا کے ہو، ہم یورپ میں تمہارا علاج نہیں کریں گے. نہیں، جو افورڈ کرتے ہیں وہ جاتے ہیں. کوئی لندن جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے. بہت سے مریض باہر سے ہندوستان آتے ہیں علاج کرنے کے لیے، سمجھے آپ. اچھا، ملکوں میں آپس میں تنازعہ بھی ہوتا ہے مگر مریضوں کے لیے کوئی تنازعہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ کس سے ملیں اور کس سے نہ ملیں، لیکن ڈاکٹر نیشنلٹی دیکھ کے علاج نہیں کرتا ہے، وہ مرض دیکھ کے علاج کرتا ہے. اور ہمارے آپ نے ڈاکٹر نیشنلٹی نہیں دیکھتا کہ اگر آپ انڈین ہیں تو آپ کا علاج ہوگا، اگر آپ انڈین نہیں ہیں تو آپ کا علاج نہیں ہوگا. جائیے، موت آتی ہے تو مر جائیے. نہیں، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ علاج کرے، وہ کوئی بھی ہو. وہ سیاسی معاملے ہیں کہ کس سے کس کے تعلقات اچھے ہیں، کس سے کس کے تعلقات خراب ہیں، وہ الگ معاملے. تو عزیزان گرامی، اللہ نے جہاں انسان خلق کیے وہاں انسانوں کی صحت کا بھی انتظام کیا ہے. وہ بیماریاں جو نفس میں پیدا ہوتی ہیں، وہ بیماریاں جو روح میں پیدا ہوتی ہیں، وہ بیماریاں جو کردار میں پیدا ہوتی ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہر جگہ پیغمبر بھیجا. اور قرآن مجید میں اگر 1,24,000 کی لسٹ ہوتی تو بڑی پریشانی ہو جاتی. اور اس کے اندر اس کا بھی امکان تھا کہ جب نام بہت ہوتے تو کوئی ایڈ کر دیا، کوئی کم کر دیا. لہذا ایک اجمالی بات، مختصر بات کہہ دی کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. یہ قرآن کی آواز ہے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ہے حبیب، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا اور ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ عربستان ہی میں سب نبی آئے، ہندوستان میں نہیں آیا کوئی، یورپ میں نہیں آیا، ماسکو میں نہیں آیا کوئی، امریکہ میں نہیں آیا، افریقہ میں نہیں آیا. قرآن اس کی تردید کر رہا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. جہاں جہاں انسان تھے وہاں وہاں ہادی آیا. جہاں جہاں انسان تھے وہاں وہاں ہادی آیا. جہاں جہاں انسانی وجود تھا وہاں وہاں رہبر بھیجا گیا. لیکن ایک ایلیمنٹ ایسا تھا، اب دیکھیے تباہی کہاں سے آئی، کہ ایک ڈاکٹر ایسا آیا اور اس نے ایک ایسا ٹانک ایجاد کیا، ایسی دوا ایجاد کی کہ جو ہر مرض کے لیے فائدہ مند ہے، ہر مرض کے لیے فائدہ مند ہے. ان کا بھائی یہ دوا ہم نے زندگی بھر کی محنت میں ایجاد کی، یہ اگر لنگس خراب ہیں تو اس کو استعمال کرو، ٹھیک ہو جائیں گے. اگر کڈنی میں گڑبڑ ہے تو استعمال کرو، ٹھیک کر دے گی. اگر
ہارٹ گڑبڑ ہے تو اس کو استعمال کرو، ٹھیک کر دے گی۔ اگر دماغ میں کوئی تکلیف ہے تو اس کو استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیور میں کوئی نقصان ہے، اس کو استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تمہارے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، ممبر پر نہیں چڑھ پاتے ہو، تم یہ ٹانک پیو، بالکل جوانوں کی طرح چڑھ جاؤ ممبر پر۔ اب جو جناب ٹانک چلا تو جس نے پیا وہ اچھا ہو گیا۔ جو عداوت کی آگ میں جل رہے تھے، جو عداوت کی آگ میں جل رہے تھے، اسلام کا ٹانک پی کے ایسے اچھے ہوئے کہ نماز جماعت میں ایک کے پیروں کے پاس دوسرے کا سر ہے۔ جو تلواریں لیے ہوئے میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے تھے، عید کے موقع پر ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، تو جو لوگ قاعدے کے تھے، اچھے لوگ تھے، ان کو تو یہ بات بہت اچھی لگی۔ ان کا بھائی یہ تو بہت معجزہ ہو گیا، ہاں دیکھیے کہاں کیا حال تھا اور کہاں کیا حال ہو گیا، واہ واہ واہ۔ لیکن ایک گروہ وہ بھی تھا جس کی آمدنی اس بات سے ہوتی تھی کہ وہ مردے اٹھاتا تھا، دوائیں بیچتا تھا، قبریں بنواتا تھا، اس سے پیسے کماتا تھا۔ ان سب کی دکانیں ٹھنڈی ہو گئیں، ان سب کی دکانیں ٹھنڈی ہو گئیں، اس لیے کہ ٹانک پی پی کے لوگ اچھے ہونے لگے، اب مر ہی نہیں رہے ہیں، 90 برس کے ہو گئے، موت کا نام نہیں لیتے۔ ان کا ارے بھائی آپ، ان کا ہم نے جب سے ٹانک پیا ہمیں تو امید ہی نہیں تھی اپنے بچنے کی، وہ ٹانک جیسے پیا جیسے ہم ٹھیک ہو گئے، تو ہم چلتے پھرتے ہیں۔ تو جو دوائیں بیچتے تھے وہ ان کی دکانیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں، جو قبریں کھودتے تھے ان کی دکانیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں، جو کفن کا کاروبار کرتے تھے ان کی دکانیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں۔ اب انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھے کہا کہ اس کی مخالفت کی جائے۔ کہا مخالفت کیا کریں گے؟ مخالفت کریں گے تو پٹیں گے، اگر مخالفت کریں گے تو پٹیں گے، اس لیے کہ جتنے اس سے اچھے ہوئے ہیں وہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے لاٹھیاں لے لے کے، مخالفت کامیاب نہیں ہوگی۔ بہت سمجھنے بوجھنے کے بعد ایک ترکیب سمجھ میں آئی، کہ شیشی ایسی ہو، لیول ایسا ہی ہو، کلر بھی سیم ہو، فرق نہ ہو، اور ٹیسٹ بھی وہی ہو، مگر اس کے اندر ایسا سلو پوائزن ملاؤ کہ 2-3 شیشیاں پی کے آدمی مر جائے۔ جب لوگ مرنے لگیں گے تو یہ ہوگا شروع میں تو فائدہ کرتا ہے مگر بعد میں مر جاتا ہے آدمی، تو ٹانک بدنام ہو جائے گا اور ہماری دکانیں پھر سے چل جائیں گی۔ یہ لیجیے پوری سازش تیار ہو گئی اور کانسپریسی کر کے وہ بنا دیا گیا، اور مارکیٹ میں لے آئے، رنگ وہی، شکل وہی، شیشی وہی، لیول وہی، کلر وہی، نام وہی، اندر سے مال بدلا ہوا۔ عزیزان گرامی، اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، سب کچھ وہی ہے، وہی اللہ اکبر ہے، وہی محمد رسول اللہ ہے۔ سب کچھ وہی ہے، سب کچھ سیم ہے، اندر سے ملوکیت و سلطنت کا زہر ملا دیا گیا، اندر سے ملوکیت و سلطنت کا زہر ملا دیا گیا۔
معززان گرامی یہ زہر ملاوٹ ٹانک پی رہے ہیں اسلام کے نام پر جو داعش و طالبان بن گئے ہیں.